اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ، تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے ایک۔ یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ اسی طرح سے میرے بھائی، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے، وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات، اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات، جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے تو پھر یہ بتلاؤ غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر بتاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ نعوذ باللہ، یہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے، کچھ باتیں یہ، اعوذ باللہ۔ چلو اس کا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تمام، اگر یہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں، یا اگر یہ تمام مشکلات پر اگر تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے، ان کے اوپر ہو۔ تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں۔ ہے کہ نہیں حقیقت؟ ایک سوال ہے کہ نہیں سوال؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے، یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا، جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟ ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشے ہی کہتے ہوئے دیکھا۔ یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی مشکل کشا۔ اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو، سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئی، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو
ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو۔ تو جو زندگی بھر جو مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں، نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، مات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا۔ نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے، اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے۔ اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس گھر کا ہو، اس مسجد کا ہو۔ دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہی رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مختصر سوالات ہوں، موضوع سے متعلق ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاون